محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 27ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید شامل ہیں۔ اس پارے کے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے، پھر قوم لوط، قوم عاد، قوم نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 47 سے 49 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسے اور آسمان بنانے کی بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی صلاحیتیں لامحدود ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو نر اور مادہ یا اس کی ضد کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، میٹھا اور کڑوا، رات اور دن، خیر اور شر، زندگی اور موت، جنت اور دوزخ۔ اسی لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو، یعنی آخرت۔ اس سورت کے آخر میں جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اگلی سورت سورہ طور ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قاف، سورہ ذاریات اور سورہ طور تینوں کا ایک سیٹ ہے جن میں ایک جیسے موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت میں قسمیں کھانے کے بعد عذاب کا ذکر ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اگلی آیات میں ارشاد ہوتا ہے: یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اچھا یا برا عمل کرے گا اس کے مطابق اچھی یا بری جزا پائے گا۔ اگلی سورت سورہ نجم ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق اور غصے میں بھی آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے: ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، ان کے لیے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بے شک تیرا رب بہت مغفرت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان ارادتاً بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے غلطی سے سرزد ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی سورت سورہ قمر ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ میرا وجود قیامت سے جڑا ہوا ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اور چاند کا پھٹنا وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا
اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص تھوڑی سی توجہ دے کر قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بہ لفظ یاد کر لی جاتی ہے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے قرآن سمجھنا اور پڑھنا مشکل ہے۔ اگلی آیات میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور فرعونیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اہل عرب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تمہارے کافر گزشتہ کافروں سے بہتر نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو تم جبکہ ان سے بدتر ہو عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اگلی سورت سورہ رحمان ہے۔ اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اہل مکہ کے سوال کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ تیسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جانوروں یا بندر سے ترقی کرتے کرتے نہیں بن گئے، جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے، بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ذکر ہے اور دوسرا قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، اور ان سے بھی یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح ارادہ اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی بھی آزمائش ہو سکے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اگلی سورت سورہ واقعہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے کیونکہ قیامت کسی بھی وقت واقع ہو سکتی ہے۔ قیامت کی وجہ سے زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور تمام انسان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، دوسرے بائیں ہاتھ والے اور تیسرے جو ایمان قبول کرنے میں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ دائیں ہاتھ والے خوشبخت اور بائیں ہاتھ والے بدبخت ہوں گے، اور تیسرے گروہ کو اللہ اپنے قرب خاص سے نوازے گا۔ اس صورت کے آخر میں ان تینوں گروہوں کو جزا یا سزا کے طور پر جو عطا کیا جائے گا اس کا تذکرہ بیان ہوا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ اگلی سورت سورہ حدید ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا واحد بادشاہ ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہی آخر ہے یعنی جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے، تم خشکی میں ہو یا تری میں، گھروں میں ہو یا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں صدقہ اور خیرات کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر ختم کر دیا، دوسرا وہ ہے جس سے پہن کر وہ سیدھا کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ اگلی چند آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے
کہ جب مومن مرد اور مومن عورتیں پل صراط سے گزریں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور وہ اس نور کی روشنی میں جلد ہی پل صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ منافق مرد اور عورتیں ان سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تو تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ یہ نور دنیا سے لانا تھا، جاؤ واپس دنیا میں اور نیک اعمال کر کے نور حاصل کر لو۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ جہنمی چیخ چیخ کر ان سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے، لیکن تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ اگلی چند آیات میں دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس میں غرق ہو کر آخرت کا سودا مت کرو۔ اس سورت کی آخری آیات میں لوہے کے فوائد کا ذکر ہے اور خوشگوار زندگی کا اصول بتایا گیا ہے کہ جو چیز تم سے چھن جائے اس پر مایوس نہ ہو بلکہ صبر کرو، اور جو کچھ تمہیں حاصل ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں، کیونکہ جو چیز ہماری تقدیر میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ کی رضا میں خوش ہو کر ہی دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ 27ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس پارے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، دین کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ نمبر 2، دل کی نرمی کے لیے کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ نمبر 3، نصیحت قبول کرنے والا بننا ہے اور دوسروں کو خیرخواہی کے جذبے سے نصیحت بھی کرنی ہے۔ نمبر 4، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، آخرت آ کر رہے گی۔ جس طرح دنیا میں ہم موجود ہیں اسی طرح آخرت میں بھی ہم زندہ ہوں گے اور اعمال کا حساب ہوگا، اس لیے ہمیں نیک اعمال اکٹھے کرنے کا حریص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 28ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔